الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الہدی وعلماء ملتہ شہداء محبتہ واہل شریعتہ بررۃ التقی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. عقیدت کے ساتھ جی لگا کر سارے حضرات با آواز بلند یعنی زور زور سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ بابرکت اور نورانی محفل جس میں میں اور آپ تمام حضرات شرکت کی سعادت و برکت حاصل کر رہے ہیں، مرحوم محمد ثناء اللہ انصاری عرف سالو میاں کے صاحبزادوں نے، ان کے بیٹوں نے، رشتہ داروں نے 40واں کے موقع پر ایصال ثواب کے غرض سے رکھا ہے. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم مرحوم سالو میاں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو بھی جنت میں اعلیٰ بلند مقام اور درجہ عطا فرما. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، مولا ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. حضرات، خطبہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، افسوس کی بات یہ نہیں کہ وہ پاگل ہو کے جلسے میں آ گیا، دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں سب عقل مند ہو کر کے ایک پاگل کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاگل اس گاؤں کا نہیں ہے، اس گاؤں میں اس کا سسرال ہے. آپ لوگ اس کے طرف توجہ مت دیجیے، دھیان مت دیجیے، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجیے، ورنہ جتنا اس کو سمجھائیے گا، بٹھائیے گا، اٹھائیے گا، وہ اتنے ہی اچھلے گا.
ابھی تو جھاڑی لے کر کے آیا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ اگر سب لوگ اسی طرح اس کو یاتے رہے تو کہیں وہ جھاڑو لے کر کے نہیں آ جائے۔ ابھی جھاڑی لے کر کے آیا تھا۔ حضرات، بہت ذمہ دار اسٹیج ہے نوادہ بارہ پنساری کے باصلاحیت اور قابل علماء یہاں پر تشریف فرما ہے۔ علاقے کے بہت سارے لائق صد احترام علماء اسلام ممبر شریف پر موجود ہیں۔ میں تمام علماء کرام کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان بزرگوں نے مجھے اس لائق سمجھا۔ مولانا آزاد صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی تقریر ختم ہو اور دوا ملے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ آدمی صحت کی دوا لیتے ہیں، مولانا صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گولی مل جائے تو ذرا پیٹ میں کچھ کم ہو جائے۔ ہاں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، ابھی تقریر کے بعد سب کو دوں گا، مگر آپ بلا کسی تاخیر کے ڈائریکٹ آئیے۔ میں نے خطبہ کے بعد قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت، بندگی، پوجا، پرارتھنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا اور اس سے فوراً متصل ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ علماء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی بات سے ماں باپ کی عظمت، فضیلت اور شان سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مقدس میں بہت سارے مقام پر اللہ نے اپنی عبادت بندگی کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کا درجہ، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی شان بہت بلند ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کے معاشرے میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ جس طرح سے آج مسلمان دین کے بہت سارے معاملات میں لاپرواہی برتتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے مگر ہم آپ مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑے ہو کر بک بک کرتے گزار دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے مگر ہم انتظار میں رہتے ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ حج ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے مگر ہمیں اس کا خیال نہیں ہو پاتا۔ اس طرح بہت سارے برائیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ انہی میں سے آج بوڑھے ماں باپ کو اس بات کی شکایت ہے کہ حضرت بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، بیٹا کی شادی بیاہ ہو گئی ہے مگر اب بیٹا بدل گیا ہے۔ جو خیال کرنا چاہیے، جس طرح سے دھیان دینا چاہیے، اس میں بڑی لاپرواہی برتتا ہے اور بیچارے بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگ، بہت سارے حضرات اپنے ماں باپ کے لیے انتظام تو کرتے ہیں، ان کی دوا کا، ان کے کھانے پینے کا، سارے چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو دوا سے زیادہ اپنا قیمتی وقت دے دیا کرنا، اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے جسم سے قوت مدافعت کی کمی ہو گئی ہے، اب ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری سے لڑ سکے یا دوا جا کر کے ان کے قوت مدافعت کو بیدار کر سکے۔ مگر تم اگر روزانہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ذرا ان کے ساتھ بات کر کے ان کی چارپائی پر بیٹھ لو گے تو تمہارے بازار سے لائے ہوئے دوا میں
وہ تاثیر نہیں جو تمہارے وہاں بیٹھنے میں اور ان کو وقت دینے میں جو اثر ہوگا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو اپنا ٹائم دیا کیجئے، اپنے ماں باپ کا خیال کیجئے۔ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ہر آدمی کی جنت اس کے ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور جنت کا دروازہ باپ کے سرہانے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہو تو وہ باپ کے سرہانے سے چل کر ماں کے قدم تک پہنچے گا۔ یہی انسان کی سب سے بڑی منزل اور انسان کا سب سے بڑا مقصود ہے۔ اس لیے اسے آپ سمجھیے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی نے مطلق فرمایا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں اگر حاجی ہو تو جنت قدم کے نیچے ہے، ماں نمازی ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں پرہیزگار ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں پڑھی لکھی ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے۔ حد کر دی نبی نے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں کی چال چلن مشکوک بھی ہو، حد کر دی۔ علماء تشریح کرتے ہیں کہ اگر ماں بد چلن بھی ہو تو اس کے بچوں کی جنت اسی بد چلن عورت کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو سمجھو، اس کی اہمیت سمجھو، اس کا مقام سمجھو۔ کب ہمارے علماء، کب ہمارے مشائخ ہمارے بچوں کو کہیں گے؟ آج جھاڑ پھونک کے نام پر، تعویذ کے نام پر کتنی بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہے علاقے میں، اور لوگ پریشان ہیں، ان باباؤں سے پریشان ہیں جنہوں نے جھاڑ پھونک کے دکان کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ کر رکھی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے گا، میں جھاڑ پھونک کا مخالف نہیں ہوں، میں تعویذ گنڈے کا مخالف نہیں ہوں، میں تو جلسوں میں لوگوں کو حدیث پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، میرے نبی پاک نے تعویذ کا حکم دیا، میرے نبی پاک نے دم کرنے کا حکم دیا۔ مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کب ہمارے علماء، کب ہمارے پیر حضرات اپنے مریدوں کو، ہمارے علماء اپنے ماننے والوں کو یہ کہیں گے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے خوش نہیں ہے تو نہ تیری کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے، نہ تیری کوئی مشکل دور ہو سکتی ہے۔ اگر مشکل دور کرنا چاہتے ہو، پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ دیکھو حضرت امام حسن بصری یہ بڑے پیر ہیں، محدثین کے پیر ہیں، ہزاروں لاکھوں علماء کے پیر ہیں۔ امام حسن بصری کے پاس ان کا ایک مرید آ گیا، اور مرید آ کے کہنے لگا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، حضرت میں جوانی سے اپنے دل میں خواہش رکھتا تھا، تمنا رکھتا تھا کہ میں کبھی مکہ جاؤں، مدینہ جاؤں، خدا کے گھر کا دیدار کروں، شہر رسول کی زیارت کروں، میں کبھی جا کے خانہ کعبہ کا طواف کروں، مگر حضرت عمر ختم ہو رہی ہے، اب تک انتظام نہیں ہو سکا۔ امام حسن بصری کے اس مرید کا مطلب ہمارے ہی زمانے کی طرح تھا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم جھاڑ پھونک والی دکان میں جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مگر یہ پیر ہے پیر، دیکھو یہ استاذ العلماء ہیں، استاذ المحدثین ہیں، ذرا ان کا طریقہ کار دیکھو۔ امام حسن بصری نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ مرید آیا تھا، حضرت میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، خواہش ہے، تمنا ہے، مکہ چلا جاؤں، مدینہ چلا جاؤں، اب تک انتظام نہیں ہو سکا۔ مطلب یہ تھا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، حضرت کوئی طریقہ بتا دیں، حضرت کوئی تعویذ دے دیں۔ مگر امام حسن بصری نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا حضرت ابا تو وصال کر گئے ہیں، مگر ماں زندہ ہے، ماں بہت کمزور ہے، بوڑھی ہے۔ امام حسن بصری نے کہا پھر تو اٹھ گھر چلا جا، جب تیری ماں کھانا کھانے بیٹھے تو ماں کے پلیٹ سے، ماں کی تھالی سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا کر، جتنی روٹی کا ٹکڑا ماں کے پلیٹ سے اٹھا کے تو کھائے گا، حسن بصری کا وعدہ ہے ہر لقمہ کے بدلے، روٹی کے ہر ٹکڑا کے بدلے اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کو سمجھو، ماں باپ بڑی چیز ہے۔ آج بوڑھے ماں باپ دکھی ہیں،
ماں باپ پریشان ہیں، بچے خیال نہیں کرتے، بچے دھیان نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں، نہ اللہ تیری کوئی عبادت قبول کرے گا، نہ اللہ تیری کوئی بندگی قبول کرے گا۔ تیری ساری عبادت، ساری پرہیزگاری، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، تیرے منہ پر تھوپ دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بڑے پائے کے بزرگ، بڑے محدث، کوفہ کے بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، اچھا پیغام حضرت۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کرنے کے لیے گئے۔ کہاں گئے سارے حضرات بولیے؟ حج کرنے۔ تھوڑا بولیے، کہاں گئے؟ حج کرنے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کرنے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ترنم جناب محترم عظمت اللہ بھاگلپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے پائے کے محدث بزرگ حج کرنے گئے۔ یاد رکھنا، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں، اگر تو اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتا میں حج کرنے گیا، حج کر چکا، جب حج کے ارکان کی ادائیگی ہو گئی، سارے رکن ادا کر لیے، میں نے دیکھا مکہ شہر کی تمام گلیاں، ساری بلڈنگیں لوگوں سے بھری پڑی ہیں، جام ہیں، سڑکیں جام، گلیاں جام، چوراہے جام، جدھر دیکھیے آدمی ہی آدمی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب شہر مکہ میں نے لوگوں کی یہ بھیڑ دیکھی، میرے دل میں خیال آیا یہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں کی تعداد میں نہ جانے کہاں سے کس حال میں چل کر آئے ہیں، مگر کسی کو پتا نہیں کہ اللہ نے کن کن کا آنا قبول کیا، کن کن لوگوں کا حج قبول ہوا اور کن لوگوں کا برباد ہو گیا، یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور میرے دل میں یہ خیال گزرا، کہتے ہیں دن گزر کے جب رات آئی میں سو گیا، جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پکار کے مجھے کہہ رہا ہے اے عبداللہ ابن مبارک، یہ دنیا بھر سے آنے والے جہاں سے آئے، جس حال میں آئے، انہوں نے جو کچھ کیا، میں نے اپنے فضل سے سب کا آنا قبول کر لیا، ایک آدمی کے علاوہ، ایک آدمی کے سوا میں نے سب کا حج قبول کر لیا، سب کا طواف قبول کر لیا، سب کا آنا قبول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میری آنکھ کھلی، میں رونے لگا، وہ ایک آدمی جس کا اللہ نے سفر برباد کر دیا، کہیں میں ہی تو نہیں ہوں۔ کہتے پورا دن رو کے گزرا، جب دوسری رات آئی پھر کسی نے پکار کے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، وہ ایک آدمی جس کا حج میں نے قبول نہیں کیا، جس کا آنا برباد ہو گیا، وہ تو نہیں ہے، وہ بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، صبح میں ذرا دل کو سکون ملا، فجر کی نماز پڑھی، جدھر بلخ کے لوگ رہتے تھے، کہتے میں ادھر گیا، ذرا جا کے اس آدمی سے ملوں، وہ آدمی کیسا ہے، بندے کا عمل کیا ہے۔ کہتے جب میں بلخیوں کے طرف گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا او اہل بلخ، تم میں سے کس کا نام عبداللہ، کس کا نام محمد بن ہارون ہے؟ اہل بلخ کہنے لگے اگر محمد بن ہارون سے ملنا ہے تو وہ کہیں رات میں کسی گھر میں رہنے والے بندے کا نام نہیں، وہ تو عابد شب زندہ دار ہیں، وہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اگر ان سے ملنا ہے تو جائیے کسی بیابان میں، کسی ویرانے میں، کسی کوہ میں، کسی پہاڑ میں اور کسی بنجر جگہ میں، وہ عبادت میں، ذکر میں یا تلاوت میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یار مجھے تو بڑی پریشانی محسوس ہونے لگی، دنیا کہہ رہی ہے بندہ بڑا پرہیزگار ہے، پوری رات جاگ کر تلاوت میں، عبادت میں، ذکر میں، بندگی میں، فکر میں گزارتا ہے، اور اللہ کہتا میں نے کچھ قبول ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں اب زیارت کا شوق زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اطراف مکہ میں پہنچا، ویرانوں میں ڈھونڈنے لگا، میں نے دیکھا ایک بالکل اجڑے مکان میں، کھنڈر میں ایک بندہ ہے، ایک پھٹی چادر میں لپٹا، سجدے میں پڑا، زارو خطاب ہو رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے میں نے اس بندے کی حیت کیفیت دیکھی،
مجھے سمجھنے میں یہ بات دیر نہ ہوئی کہ ہو نہ ہو یہی محمد بن ہارون ہو۔ کہتے میں پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ کچھ دیر کے بعد بندے نے سجدے سے سر اٹھایا، میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اسے کہا میں عبداللہ بن مبارک، اس نے نام سنا ہوا تھا۔ فوراً کہنے لگا حضرت آپ نے اتنی بڑی زحمت کیوں اٹھائی، آپ یہاں آ گئے؟ حضرت آپ حکم بھجوا دیتے میں سر کے بل چل کے آپ کے دروازے پہ جاتا۔ وقت کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا ولی بزرگ میرے سامنے، حضرت آپ ایک مرتبہ خبر بھجوا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار مجھے ایک بات تم سے پوچھنی ہے۔ اس بندے نے کہا حضرت میں جانتا ہوں رات آپ نے خواب میں دیکھا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کا عمرہ قبول کر لیا، میں نے سب کا طواف قبول کر لیا، میں نے سب کا حج قبول کر لیا سوائے محمد بن ہارون بلخی کے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین گھسکنے لگی، یا اللہ سپنا میں دیکھوں، خبر بندے کو ہے، رات میں دیکھوں، بندہ جانتا ہے کہ میں نے کیا سپنا دیکھا ہے، میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے کہا چلو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار میں تیرا دل توڑنے نہیں آیا، میں تیرا دل دکھانے نہیں آیا۔ حضرات میری طرف توجہ دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری طرف توجہ دیں، حضرات بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک پاگل بندہ بول رہا ہے اور اس کی آواز نہیں کچھ مت کیجیے، نہیں کچھ مت کیجیے، اس کی آواز سب پہ بھاری پڑ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے حضرات مل کر کے کتنا زور سے سبحان اللہ بولیے کہ پھر وہ ہمت یہاں آنے کی نہ کر سکے۔ بولیے سبحان اللہ ہے توجہ۔ میں کہاں پہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یا اللہ خواب میں دیکھوں، رات سپنا میں دیکھوں، اور میں کیا سپنا دیکھ رہا ہوں بندہ جانتا ہے، ان کے کشف اور علم کا یہ عالم ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ قبول ہی نہیں کیا۔ کہتے میری پریشانی بڑی، میں نے کہا یار میں تیرا دل سکھانے نہیں آیا، میں تیرا دل توڑنے نہیں آیا، اگر بات سچ وہی ہے جو تو کہتا ہے اب مجھے کچھ تو بتا کیا راز ہے۔ حضرت عبداللہ توجہ سے آپ سنیں، تھوڑی دیر توجہ سے سن لیں میری بات۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میں نے کہا کہ میں تیرا دل توڑنے نہیں آیا مگر کچھ تو بتا اپنے بارے میں۔ وہ بندہ کھڑا تھا پتھریلی زمین پر، منہ کے بل زمین پہ گر گیا اور مچھلی کی طرح تڑپ کے کہنے لگا یا اللہ اب تو معاف فرما دے، مالک 40 سال ہو گئے، مولا اب تو بخش دے، تو بڑا غفور رحیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اسے اٹھا کے بٹھایا، میں نے کہا مت گھبرا، مدینے والے کہتے ہیں کہ اگر بندے کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو اور ایک مرتبہ دل سے سچی توبہ کر لے تو اللہ ایک ہی توبہ میں سارا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، تیرا بھان کیا ہے، تیری غلطی کیا ہے؟ بندے کو میں نے بٹھایا، بندہ رونے لگا، بندہ کہنے لگا آج سے 40 سال پہلے جب میں جوان تھا میری عادت بگڑی ہوئی تھی، میرے پاس شراب کی لت تھی، ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں شراب پی کر جب گھر آیا عصر کے وقت میں نے دیکھا میری ماں چولہے پہ روٹی بنا رہی ہے۔ جب میں نے اپنے ماں کو چولہے پہ روٹی بناتے ہوئے دیکھا میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں، مجھے کچھ خیال نہیں، میں تو نشے میں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا مجھے روٹی دے، بھوک لگی ہے۔ میری ماں نے بیلن اٹھایا اور بیلن اٹھا کے کہا نادان، ایک تو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اوپر سے شراب پی کر محمد رسول اللہ کی شریعت کو تو ذلیل کرتا پھر رہا ہے۔ ماں نے
पास यूं ही बेलन उठाया, मैं नशे में था, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को धक्का दे दिया। मेरी कमजोर और बूढ़ी माँ समझ न पाई, चलते हुए चूल्हे पे गिर गई और चूल्हे की आग मेरे माँ के कपड़े को पकड़ गई। मेरी माँ आग में जलती रही, तड़पती रही। मैं शराब के नशे में था, मैं सब देखता रहा। जब मेरी माँ जल के मर गई, मेरा नशा फटा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, बंदा अपने बदन पे एक चादर डाले हुआ था, उसने चादर फेंका तो मैंने देखा कि उसका दायां हाथ जड़ से कटा हुआ है। उसने कहा, ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जब मेरी माँ जल गई, मेरा नशा फटा, मैं घर के अंदर गया, मैंने टांगा निकाला और जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का दिया था, अपने से मैंने वो हाथ काट के फेंक दिए। मैंने अपनी जमीनें बेच दी, घर बेच दिया, गरीबों में बांट दिया। 40 साल हो गए, हर साल मैं पैदल हज करने आता हूँ, मगर हर साल अल्लाह किसी न किसी को ख्वाब में बता ही देता है कि मैंने सबका आना कबूल कर लिया, सबका हज कबूल कर लिया, मैंने सबका तवाफ कबूल कर लिया, सिवाय मोहम्मद बिन हारून बल्खी के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने बंदे की बात सुनी, मेरे भी दिल में हिकारत पैदा हो गई। मैंने कहा, नादान, तू माँ का कातिल है, तूने माँ को जला के मार डाला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने उसे लात से ठोकर मारी, हिकारत से मैं वापस चला आया। और आज दिन गुजार के इशा के बाद जब मैं सोया तो मदीने वाले ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले ख्वाब में आ गए और मुस्तफा ने ख्वाब में आके कहा, जरा अपने माँ का दिल देखना, जिस माँ को तू सताता है, जिस माँ के खाने के लिए तू भाइयों में बारी और ड्यूटी लगाता है, जिस माँ के एक कपड़े के लिए तू अपने भाई से चंदा मांगता है, जरा उस माँ की ममता को देखना, उस माँ की अजमत देखना। मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मदीने वाले ख्वाब में आके कहने लगे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, तूने बंदे का दिल क्यों दुखा दिया? जा सुबह उठ के जाके बंदे को पैगाम सुना देना कि अल्लाह ने उसे माफ करने का इरादा कर लिया है। उनके बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बख्श देने का इरादा कर लिया है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते, मैंने कहा, ए अल्लाह के हबीब, वो तो माँ का कातिल है, उसने माँ को जला के मार डाला, जो माँ का कातिल है भला वो कैसे बख्शा जाएगा? नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कल जब कयामत कायम होगी, अदालत कायम होगी, वहां पे जालिम और मजलूम दोनों हाजिर किए जाएंगे। जलने वाली माँ को भी लाया जाएगा, जलाने वाले बेटे को भी लाया जाएगा, और अदालत से हुक्म होगा, फरिश्तों, इस नादान बेटे ने अपनी माँ को जला के मार डाला था, इसलिए आज मेरी अदालत का फैसला है कि इस बेटे को घसीटते हुए औंधे मुंह ले जाके जहन्नम में डाल दिया जाए। जब फरिश्ते बेटे को घसीट के लेके जाने लगेंगे, माँ अपने बेटे को जाते हुए, फरिश्तों को ले जाते हुए देखती रहेगी, मगर जैसे ही निगाह से ओझल होगी, माँ बेकरार होकर के उठेगी, अदालत की कुर्सी का पाया पकड़ के झंझोड़ के कहेगी, मालिक, जला दिया तो क्या हुआ, मेरा ही तो बेटा है, परवरदिगार, मुझे मार दिया तो क्या हुआ, मेरे ही दिल का टुकड़ा तो है, अगर मेरे बेटे को जलाना ही था तो तूने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, और जब माँ को बुला लिया है तो माँ की ममता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके सामने उसके बेटे को जलाया जाए। मालिक, अगर तू आज माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है तो मेरे गुनहगार बेटे को वापस ला करके मेरे हवाले कर दिया जाए, ताकि अपने गुनहगार बेटे को अपने आंचल में छुपाकर तेरे अजाब देने वाले फरिश्तों से बचा के मैं अपने साथ लेके जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों, जा इसके बेटे को वापस ले आ। जब फरिश्ते वापस लेकर के आएंगे अल्लाह की अदालत के सामने, जब उसका बेटा आएगा, रब फरमाएगा, नादान, किसको तूने दुनिया में मारा था, किसको तुमने दुनिया में सताया था,
کس کو تکلیف پہنچایا تھا؟ جو ماں آج تجھے اپنے آنچل میں چھپا کے جنت میں لے کے جا رہی ہے، اسی ماں کے کھانے میں کھانا کھلانے کے لیے تو پریشان رہتا تھا، اس ماں کے ایک کپڑے کے لیے تو بھائیوں سے پیسہ اٹھاتا تھا اور تو کہتا تھا کہ اگلے دفعہ میں نے دیا تھا، اب گرمی والا تو لا کے دے، ٹھنڈے والا میں نے دیا تھا، گرمی والا تو لا کے دے۔ میرے بھائی اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ بڑی چیز ہے، یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اسے ضائع مت کرو، اسے برباد مت کرو۔ انشاءاللہ کریں گے؟ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ اچھا وہ بوڑھے حضرات ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تو سوچ رہے ہیں کہ اب تو ہماری ماں باپ ہیں ہی نہیں، اس لیے چلو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان بچے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے؟ بولے کریں گے؟ ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے کسی دبا میں وہ طاقت، وہ اثر نہیں ہے جو ماں باپ کی دعا میں اثر ہے۔ بخاری شریف کی شرح میں ایک حدیث کی شرح میں علامہ شریف الحق صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت مقرر ہے، اللہ فرماتا اس میں کوئی گھڑی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جب ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ آ گیا اور روح نکالنے کا ارادہ کر رہا تھا، جبریل فوراً اترے اور جبریل نے کہا چھوڑ دے اسے، چھوڑ دے اسے، روح نہیں نکالنی۔ ملک الموت نے کہا دیکھ شیڈول میرے پاس ہے، اس کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، روح نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ جبریل نے کہا پہلے یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، کچھ دیر پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو خوش کر دیا ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے ماں باپ خوش ہو گئے اور ماں نے دعا کر دی، اللہ نے 60 سال عمر بڑھا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں کامیابی چاہیے، دولت چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، مہنگا موبائل چاہیے، شاندار محل چاہیے۔ میں کہتا ہوں تجھے نہ چوری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے بے ایمانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے روزانہ دعا کرا لے، اللہ تیری ہر مراد پوری کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑ دو یہ ناجائز طریقہ، چھوڑ دو یہ ناجائز کام، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ ایک چیز کا تجھے جواب دینا ہوگا، وقتی طور پر میرے طرح مولوی کو مار کے پیسہ لا کے دو، تو میرے طرح مولویوں کی بھی کمی نہیں ہو گئی ہے کہ وہ بلا وجہ چوروں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تب ہماری جماعت کے علماء کہیں گے کہ سنا ہے تو ATM چور ہے، سنا ہے کہ تو سائبر سے جڑا ہوا ہے، تو نے نبی کے نام پہ بلایا ہے، جلسہ کے نام پہ دعوت دیا ہے، میں آ گیا ہوں، تقریر کروں گا مگر تیرا نہیں کھاؤں گا، نہ تیرا نسل زندہ باد، زندہ باد، اور زندہ باد، زندہ باد۔ اگر ہماری جماعت کے 10 عالم نے ایسا کہہ دیا، مجھے بولو شرم سے آدمی چھوڑ دے گا۔ صحیح بات۔ لیکن آج میری طرح مولویوں کی کمی نہیں ہے جو چوروں کو سپورٹ کر رہا ہے، بڑھاوا دے رہا ہے۔ خدا بچائے اور آپ بھی بچیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنے بچوں کی تعبیر مت کیا کیجئے، اپنے بچوں کی نگہبانی کیجئے، اس کا خیال کیجئے، ورنہ اس جرم میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ بہرحال دوستو یہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے، مگر میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اللہ تیری ہر مراد پوری کر دے گا، ہر خواہش تیری پوری کر دے گا۔ بس ماں باپ کی خدمت کرو، راضی رکھو۔ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جن کے ماں باپ زندہ ہے، حدیث آخری حدیث سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا اور میں بھی اپنی حیثیت میں پہنچ جاؤں گا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ رات جب سونے جائیں، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات اپنی خوابگاہ میں جانے سے پہلے، اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے
اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے میں جاتا ہے، اس کی چارپائی پر بیٹھ کر ماں باپ کا ہاتھ پاؤں پکڑ کے ماں باپ کو خوش کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تم کے بولو سبحان اللہ. ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پکڑنے سے مطلب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو بیٹا لمبی گاڑی میں گھومتا ہے، بیٹا آئی فون 14 میکس پرو رکھتا ہے، 1.5 لاکھ کا موبائل رکھنے والا بچہ اپنے کھنسنے والے باپ کا پاؤں دبائے گا، اپنی بوڑھی ماں کا وہ پاؤں دبائے گا. بیٹا نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، ڈپلوما کر لیا ہے، انجینئرنگ کر لیا ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، مگر ہے تو پڑھا لکھا عالم. میری طرح مولوی کبھی نماز نہیں، عالم روزہ نہیں، بڑا عالم، کوئی عمل نہیں، دن بھر عالموں کی طرح نہیں، ہیرو کی طرح ہیرو گیری کرتے رہیں گے. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مولانا صاحب یہ عالم ہے، فنکار ہے یا اداکار ہے یا یہ کلاکار ہے. وہ آدمی جتنی مرتبہ دیکھتا کبھی ٹوپی دکھوا رہے، تھوڑی دیر پہلے کوئی ٹیسٹ کیا تو خدا بچائے. آپ میرے حق میں بھی دعا فرما دیں کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اتنا بڑا مولانا ہو گئے ہیں، گاؤں کے امام ہیں، اپنے باپ کا پاؤں دبائیں گے؟ شرمانا نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جو بیٹا سونے سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے میں جا کر ہاتھ پاؤں دبا کر، دباؤ کہ نہیں پوچھ لیں گے، جو اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جب وہ اپنے سونے والے کمرے میں جاتا ہے اللہ اس کے پیچھے پیچھے 2 فرشتہ بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. جو ان کے بول دو سبحان اللہ. ایک فرشتہ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ جتنی دفعہ سانس لے، ہر سانس کے بدلے خانہ کعبہ کے 1 چکر طواف کا ثواب ملتا ہے. ہر سانس کے بدلے رات بھر بندہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ کر سانس لیتا ہے، ہر سانس کے بدلے اللہ 1 خانہ کعبہ کے چکر کا ثواب لکھتا ہے. اور جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے پروردگار کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں ابھی رجسٹر بند مت کرو، یہ میرا بندہ جاگ گیا ہے، جب سو رہا تھا اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، خوش تھے، اب اس کے نامہ اعمال میں 1 مقبول حج کا اور 1 مقبول عمرہ کا ثواب لکھ دے. کریں گے نا یہ والا کام؟ کریں گے انشاءاللہ. اچھا جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ یہ والا کام کریں، اور جن کے ماں باپ پردہ کر گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کس قبرستان میں دفن ہیں. یہ تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے، جانتے ہیں، بولیے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس جگہ پر میری ماں کی قبر ہے، اس جگہ پر میرے ابا کی قبر ہے، تو بندہ کو ایک کام کرنا ہے، وضو بنا کر. کیا کر کے بولو؟ سب بولیے کیا کر کے؟ وضو بنا کے اپنے گھر سے نکلیے، اس قبرستان میں جائیے جس میں ماں باپ دفن ہیں، ماں باپ کے قبر کے پائیتانی میں کھڑا ہو کر کے صرف سلام کیجیے، السلام علیکم ابا جان، السلام علیکم امی جان، السلام علیکم، اور کچھ بھی نہیں کرنا. قاری سرفراز صاحب کی طرح آپ کو کئی قرآن کی سورت پڑھ کے دعا نہیں مانگنی، مولانا مختار صاحب کی طرح آپ کو دعا نہیں مانگنی، آپ کو مولانا علی اشرف کی طرح دعا نہیں مانگنی، مولانا علامہ فاروق صاحب کی طرح آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتا ہے، سلام کرتا ہے، اور سلام کر کے جب قبرستان سے نکلتا ہے، جیسے ہی قبرستان کے حد سے وہ باہر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں یہ اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کر کے آ رہا ہے، ماں باپ کو سلام کر کے آ رہا ہے، جہاں اس کے نامہ اعمال میں 1 مقبول حج کا ثواب لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے نا یہ والا کام؟ کریں گے انشاءاللہ. اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروائیے. اگر آپ کے ماں باپ
پردہ کر گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، اپنی عادت بنائیے، ماں باپ کے قبروں کی زیارت کو جائیے، ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذرا اس کی تفصیل کی بیان فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو بوڑھوں کی عادت بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جس طرح بچے کسی بات پہ ضد کرنے لگتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھوں کی عادت بھی بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بات کو بوڑھے لوگ بار بار بولتے ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے کسی عمل سے، کسی بات سے، کسی حرکت سے اگر تمہیں تکلیف پہنچے، تیرے دل میں ناگواری کا احساس ہو، تو اللہ فرماتا ہے کبھی اف تک نہ کہنا، ہر تکلیف، ہر مصیبت خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے ہوئے برداشت کر لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ماں باپ کے لیے ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے رحمتوں والا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھ۔ اور ان ساری باتوں کے بعد اللہ فرماتا سارا کام کر کے، ساری خدمت کرنے کے بعد پھر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہنا مالک یہ میرے ماں باپ ہیں، ہم ان کے خدمت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ مالک میرے بچپنے میں میرے ماں باپ جس طرح میرے ساتھ بھلائی کرتے تھے، مالک میرے ماں باپ کے ساتھ تو ہی فضل کرتے ہوئے ان کے اوپر بھلائی فرما دے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔